عزیز ناظرین و سامعین، یوحنا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں میرا آداب۔ آج ہم بات کریں گے مثنوی پر کہ مثنوی کون سی نظم ہے، کس صنف سے اس کا تعلق ہے اور کس اعتبار سے اس کی حیت، شکل و شباہت اور کس اعتبار سے اپنی بناوٹ کی وہ پہچان کرواتی ہے۔ ہم آج مجموعی طور پر مثنوی کے آغاز و ارتقاء پر، مثنوی کے پس منظر پر بات کریں گے۔ بہت سے طلباء نے اس بات پر اصرار کیا کہ مثنوی کے بارے میں بتایا جائے۔ ہم باقاعدہ طور پر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں لفظ مثنوی کی، یہ عربی زبان کے لفظ ثنا سے آخذ ہوا ہے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ دو والا یا دو والی کے ہے۔ یعنی مثنوی لفظ ثنا سے آخذ ہوا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ دو والا یا دو والی کے ہے۔ یعنی اصطلاحی طور سے مراد کیا چیز اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اصطلاحی مطلب یعنی وہ نظم جس کا ہر شعر قافیہ کے اعتبار سے الگ ہو، وہ نظم کیا وہ مثنوی میں شمار ہوتی ہے۔ یعنی مراد کہ ایسی نظم جس کے ہر شعر کا جو دونوں مصرے کے یعنی جو قافیہ ہوتا ہے، جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، وہ کیا ہر شعر کا جو قافیہ وہ الگ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک مثنوی کے اندر 10 اشعار موجود ہیں، 50 اشعار موجود ہیں یا 100 اشعار موجود ہیں، تو ہر شعر کا جو قافیہ ہے دوسرے شعر سے وہ الگ ہوتا ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ نظم جس کے ہر شعر کا قافیہ جو ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے۔ یعنی مراد یہ چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اس کا جو موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس کی جو بحر ہوتی ہے، وہ بحر شروع سے لے کر آخر تک وہ ایک ہی ہوتی ہے، مگر اس کا جو قافیہ وہ الگ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا یعنی دو والا یا دو والی نہیں، ایک شعر کے اندر دو مصرے ہوتے ہیں اور دونوں کا جو قافیہ ہوتا ہے، جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ وہ اس مثنوی کی بنیادی پہچان میں سے شمار کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کا جو تعلق ہے نا مثنوی لفظ عربی زبان سے ہے، مگر اس کا جو اطلاق ہے وہ فارسی زبان میں۔ یعنی جو مثنوی ہے نا یہ عربی زبان میں نہیں لکھی گئی ہے، جو مثنوی جو ابتدا تھی، اطلاق اس کا ہوا تھا وہ فارسی زبان میں ہی ہوا تھا، اور اس کا جو اطلاق وہ ایران والوں کے ساتھ جاتا ہے۔ یعنی ایران والوں نے اس کی جو ابتدا ہے نا اس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یعنی ایران کی سرزمین فارسی زبان اس کی ابتدا کے حوالے سے بنیادی اہمیت کی حامل بھی ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے مثنوی کے اشعار کے حوالے سے تو اس پر پابندی بھی وہ نہیں ہے۔ یعنی اگر 100 اشعار بھی لکھا جا سکتا ہے، 1000 بھی لکھا جا سکتا ہے، 500 بھی اور اس سے زیادہ بھی لکھا جاتا ہے، اس لیے حیت کے اعتبار سے دیکھا جائے بحر ایک ہی ہے۔ شروع سے لے کر یعنی پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک بحر ایک ہی ہے، اور بحر چھوٹی عام طور پہ اس میں استعمال ہوتی ہے، مگر اس کا ہر شعر کا جو قافیہ ہوتا ہے نا وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو لفظ جو نا مثنوی عربی زبان ثنا سے آخذ ہوا، اس کا مطلب دو والا یا دو والی کے ہے۔ یعنی پھر مجموعی طور پر یعنی وہ ایسی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے کہ قافیہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے ایک ہی ہو۔ پھر مثنوی زبان عربی سے تعلق ہے، مگر اس کا جو اطلاق وہ عربی زبان بلکہ فارسی زبان میں ہے، اور اس کی جو ابتدا وہ ایران کی سرزمین سے ہی ہوتی ہے۔ اگر اس کی دیکھا جائے تو اس کی ابتدا یعنی فارسی زبان میں اس کی جو ابتدا تھی وہ جس طرح فارسی غزل کی ابتدا رودکی کے ساتھ جاتی ہے، تو اسی طرح فارسی زبان میں بھی جو اس کی ابتدا وہ اسی شاعر کی یعنی رودکی کے ہاں جاتی ہے، اور فارسی زبان میں جو مثنوی کی ابتدا وہ رودکی نہیں کی ہے۔ جس طرح فارسی غزل کی ابتدا اسی نے کی، اور اسی طرح فارسی مثنوی کی ابتدا بھی وہ اسی طرح یہاں پہ کی جاتی تھی۔ اب پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی اقسام کے حوالے سے، یعنی مثنوی کی اقسام ہے، اس کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک رزمیہ مثنوی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بزمیہ مثنوی۔ یعنی پہلی مثنوی سے بڑا رزمیہ رزم سے نکلا ہے، رزم کا مطلب ہوتا ہے جنگ، یعنی
जंग में जो बहादुरी होती है, शुजाअत होती है, कोई ऐसा बहादुरी का कारनामा जो अंजाम दिया जाता है, जो उस हवाले से जो नज़म लिखी जाती है, उसकी कारकर्दगी के हवाले से वो जंग जो शख्स जो होता है उस एतबार से जो लिखी जाए वो रज़मिया होती है। और बज़मिया जिसमें क्या किया है, यानी आशिकी मौशूकी का क्या जिक्र किया जाता है, वो क्या होती है, वो बज़मिया मसनवी कहलाती है। अब अगर बात करें उर्दू के हवाले से, यानी उर्दू अदब में मसनवी की जो इब्तदा है, उर्दू अदब में मसनवी की इब्तदा के हवाले से देखें, जो दक्कन की सरजमीन है यानी दक्कनी दौर, वो इंतहाई अहमियत का अमल है। और दक्कनी दौर को क्या है, वो मसनवी का दौर भी कहा जाता है। और सबसे जो पहले जो उर्दू अदब में जो मसनवी लिखी गई थी वो था कदम राव पदम राव, और ये निजामी ने लिखी थी। और ये उर्दू अदब में दक्कनी दौर के हवाले से देखिए, इसके अलावा बहुत से मौजूद शायर हजरात है जिन्होंने मसनवियाँ लिखी थी। और बाकायदा तौर पर जो पहली जो मसनवी थी वो निजामी साहब की लिखी गई थी, और कदम राव पदम राव जो पहली नजर उसकी जो मसनवी थी वो लिखी गई थी। इसके अलावा बहुत से वक्त चलता गया, लेकिन बाकायदा तौर पर मौजूदा दौर में जो बाकायदा तौर पर जिसने जो मसनवी के जो कायदे हैं, मसनवी का जो कानून है, वो दो ही मसनवी ने मौजूदा दौर में की है। और उर्दू अदब में मसनवी के कायदे को चार चांद लगाने में अहम किरदार अदा किया है। यानी उनमें एक है पंडित दिया शंकर है, और एक है मीर हसन है। इन दो अशखास ने, इन दो शुरा ने उर्दू की जो बाकायदा तौर पर है, इनके बाद जो पूरे लवाजमात मसनवी के अदा करने के हवाले से इन दो की है, यानी गुलजार नसीम और सहरुल बयां। यानी मीर हसन की जो वो है सहरुल बयां, और इनकी है पंडित दिया शंकर की गुलजार नसीम। ये दो मसनवियां क्या है, ये इंतहाई जो उर्दू अदब की जो मसनवी है, उर्दू अदब के मसनवी के जो बुनियादी लवाजमात है, कवायद ज़वाबित है, वो पूरी तरह इन पर अयां होती हैं। और ये दोनों मसनवी है। मीर हसन के हवाले से कहा जाएगा नई है तर्ज, नई है जुबान, नई मसनवी है ये सहरुल बयान, इस हवाले से कहा जाता है। और ये बयान भी है, मौजूदा किताब इस बात की तस्दीक भी करती हैं। इनके बाद निजामी के बाद बाकायदा तौर पर जो मसनवी कहलाने का बुनियादी हक है ना, वो इन दोनों मसनवियों के हवाले से ही जाना और पहचाना जाता है। हमने आज मजमूई तौर पर और मुख्तसर तौर पर ये जाना कि अरबी जुबान से ताल्लुक है, इसका इस्तिलाही तौर में कौन सी नज़म कहलाती है, फिर इसका इतलाक कौन सी जुबान में है, और फारसी जुबान से इब्तिदा उर्दू में कहाँ से और किन अदबार से होती है, किन अशखास ने मौजूदा दौर तक पहुंचाई है। मौजूदा दौर में बहुत से शुरा हज़रात इसको परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अजीज सामिन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।